اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، میں ہوں شرافت افضل. ایک آج نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اس لیکچر میں ہم بیسیکلی کورس کوڈ 6566 کے یونٹ نمبر 4 کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے آلریڈی ہم یونٹ نمبر 3, 2 اور 1 کو بریفلی ڈسکس کر چکے ہیں. تو آئیے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اس یونٹ نمبر 4 میں ہم جس چیز کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مائیگریشن اینڈ برین ڈرین. یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائیگریشن جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ بیسیکلی ہیومن کیپٹل سے ریلیٹڈ ہے، اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود ہیومن بینگس. اور دیکھیں کہ یہ جو ہیومن ہیں یہ دنیا کی جو واحد چیز ہے جو موویبل ہے فرام ون کنٹری ٹو اندر، فرام ون ریجن ٹو اندر، فار سیکنگ اے جاب، فار بیٹر ایجوکیشن اینڈ فار بیٹر ہیلتھ. اس کے علاوہ جتنی بھی پروڈکٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، لینڈ ہے یا پھر بلڈنگز ہیں، یہ ساری کی ساری فکس ہوتی ہیں اور ان میں موویبلٹی کا جو ایلیمنٹس ہوتا ہے وہ ناٹ اویلیبل ہوتا ہے. تو آئیے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اس انٹروڈکشن میں دیکھیں تو یہاں پہ ہم جن جن ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مائیگریشن، واٹ ڈو یو مین بائی مائیگریشن. اب آگے مائیگریشن کے اندر اس کے جو انٹرنل یا ایکسٹرنل مائیگریشن کیا ہوتی ہے، پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک مائیگریشن کیسے ہوتی ہے، برین ڈرین کیا چیز ہوتی ہے اور لیبر امیگریشن کیسے جنم لیتی ہے، پاکستانی مائیگریشن پیٹرن کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، پھر انٹرنیشنل مائیگریشن پیٹرن کے بارے میں، اور پھر افیکٹ آف مائیگریشن کا کس چیز پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو آئیے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل، واٹ ڈو یو مین بائی مائیگریشن. جب کوشچن ریز ہوتا ہے کہ مائیگریشن کیا چیز ہے تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے مائیگریشن کی، دا موومنٹ آف انڈیویژل فرام ون پلیس ٹو اندر از کالڈ دا مائیگریشن. جب کوئی بھی ایک انسان، فرد واحد یا سنگل پرسن موو کرے ایک پلیس سے دوسری پلیس کے لیے، اس کا کوئی بھی پرپس ہو سکتا ہے، فار گیٹنگ ہائر ایجوکیشن، فار گیٹنگ لگژری لائف، فار گیٹنگ بیٹر ہیلتھ فیسلٹیز. اس کے لیے جب وہ فار گیٹنگ ہائی جاب، اسٹینڈرڈائز جاب، تو اس کے لیے جب ایک پرسن جو ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف موو کر دیتا ہے تو اس کو ہم بیسکلی وی کال مائیگریشن. It can also define as a movement of individuals from one place to another in pursuit of certain socio-economic and political objectives. جب ایک انسان جو ہے ہیومن بینگ، جب اس کے کوئی ٹارگٹس ہوتے ہیں، جب وہ اپنے سوشو اکنامک یا پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو میٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بیسکلی وہ مائیگریشن کرتا ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کون کون سے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک پرسن ہے وہ کسی ولیج ایریا میں رہ رہا ہے اور اس کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا ہائی نہیں ہے. جو ہی وہ جا کے کسی شہر کے علاقے میں رہنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں پہ اس کو اچھی فیسیلیٹیڈ جاب مل جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ اس کا جو سوشو اکنامک اسٹینڈرڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور پولیٹیکل کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو گین کر لیتا ہے تو وہ مائیگریٹ کرتا ہے فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، اور اس کے بیسکلی وہ اپنے مائنڈ میں یہ آبجیکٹیو رکھ کے جاتا ہے. فار ایگزامپل، ایک بندہ جو ہے کسی ایک عام سی سوسائٹی میں رہتا ہے، جب وہ فائنینشلی ساؤنڈ ہو جاتا ہے وہ پھر جو ہے اپنا اسٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے پھر وہ ایسی اچھی سی جگہ پہ کا انتخاب کرے گا، چوز کرے گا جہاں پہ اس کو سوشو اکنامک اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے اچیو ہو سکیں. ڈفرینٹ ٹرمز آر یوز ٹو ایکسپریس دا ڈفرینٹ ٹائپ آف مائیگریشن. بہت ساری ٹرمز یوز ہوتی ہیں جب مائیگریشن کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. In order to avoid the confusion we can discuss these terms in the following.
تو یہ جو مائگریشن ہے، جب ہم اس کی اندر ہمیں کنفیوژن ہو تو ہم اس مائگریشن کو مختلف کلاسیفیکیشن میں اس کو 4 کلاسیفیکیشن میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں جو گیون ہے کلاسیفیکیشن 1 2 3 اینڈ 4۔ نمبر 1 جو کلاسیفیکیشن ہے وہ انٹرنیشنل اور ایکسٹرنل مائگریشن۔ اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب بندہ جو ہے ون کنٹری ٹو اندر کنٹری کی طرف مائگریٹ کرتا رہتا ہے تو اس کو انٹرنیشنل اور ایکسٹرنل مائگریشن بھی کہتے ہیں، کہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کی طرف وہ مائگریٹ کر دیتا ہے کمپلیٹلی اور انکمپلیٹلی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل یا ایکسٹرنل مائگریشن ہے، جس کو آگے ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ نمبر 2 جو کلاسیفیکیشن نمبر 2 میں سوشل مائگریشن، پولیٹیکل مائگریشن اینڈ اکنامک مائگریشن۔ سوشل مائگریشن سوسائٹی کے اعتبار سے جب بندہ مائگریٹ کرتا ہے، پولیٹیکل مائگریشن اور اکنامک مائگریشن جب اکانومی بیٹر اکنامک سچویشن میں کنڈیشن میں آ کے وہ مائگریٹ کرتا ہے، تو اس طرح کی بھی مائگریشن کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہاریزونٹل اور ورٹیکل مائگریشن، اس میں رورل اور اربن کا پہلو آ جاتا ہے کہ جو رورل سے رورل میں مائگریشن کرتا ہے اس کو ہم ہاریزونٹل مائگریشن کرتے ہیں، اور وہ جو رورل سے اربن کی طرف مائگریشن کر کے لوگ جاتے ہیں اس کو ورٹیکل مائگریشن بھی کہا جاتا ہے، یا اربن سے رورل کی طرف، اس کو ہم ورٹیکل مائگریشن کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 جو ہے برین ڈرین کا کنسیپٹ ہے۔ برین ڈرین کیا چیز ہوتی ہے؟ لیبر امیگریشن اینڈ ریٹرننگ migrants۔ تو لیٹس اسٹارٹ with one by one in classification۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل مائگریشن، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انٹرنل مائگریشن کیا ہوتی ہے۔ when people move from one area of a country to another area of the country, it is called internal migration۔ جب ایک بندہ کسی ایک کنٹری کے اندر اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف مائگریشن کرتا ہے تو اس کو ہم بیسیکلی انٹرنل مائگریشن کہتے ہیں۔ ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان وی کین سے دیٹ، کہ اگر ایک بندہ ہے وہ کسی ویلیج ایریا میں رہتا ہے، کے پی کے کسی ایریا میں رہتا ہے، یا پنجاب میں رہتا ہے، یا بلوچستان میں رہتا ہے، اور ویلیج سے جب وہ مختلف جگہوں پہ مثلاً بلوچستان سے وہ کوئٹہ میں مائگریشن کر دیتا ہے، یا پھر بلوچستان سے وہ جو ہے مختلف جو دوسرے ایریاز ہیں ان کی طرف مائگریشن کر دیتا ہے، تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی یا انٹرنل مائگریشن ہوگی یا ایکسٹرنل مائگریشن ہوگی۔ تو ہم انٹرنل مائگریشن کی بات کر رہے ہیں تو دیر آر ڈفرینٹ پیٹرن آف انٹرنل مائگریشن ان پاکستان، کہ رولر مائگریشن، جب بندہ ایک گاؤں سے اٹھ کے دوسرے گاؤں میں مائگریٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم رولر مائگریشن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ جو ہے کسی ایک گاؤں میں رہتا ہے، اور ایک گاؤں ہے کوئی اس کا ولیج ہے، اور اس سے وہ دوسرے گاؤں کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کی جو مائگریشن ہوتی ہے اس کو رولر مائگریشن۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے رولر اربن مائگریشن۔ اب بندہ جو ہے گاؤں میں رہ رہا ہے اور وہ اٹھ کے جدید فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے شہر کی طرف موو کر جائے تو اس کو ہم رولر اربن مائگریشن کہتے ہیں۔ نمبر اربن رولر مائگریشن، بعض لوگ اربن سٹیز سے جو ہے موو کرتے ہیں ٹوارڈ رولر سٹیز کی طرف، دس از کال دا اربن رولر مائگریشن۔ یہ اس کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر گیس کی شارٹیج یا پرابلمز ہوتی ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اربن ایریاز میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو اپنی وہ مینیٹری سیٹسفیکشن کے لیے رولر ایریاز میں اپنے گاؤں لے لیتے ہیں، گاؤں میں کوئی مکان لے لیتے ہیں، اور وہاں پہ وہ کیا ہو جاتے ہیں، موو ہو جاتے ہیں، تو اس کو اربن رولر مائگریشن کرتے ہیں۔ تو دس از کالڈ دا انٹائرلی اوور آل دا انٹرنل مائگریشن۔ ایکسٹرنل مائگریشن ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا ہوتی ہے؟ دا موومنٹ آف انڈیویژل فرام ون کنٹری ٹو اندر۔ اب دیکھیں اس میں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کی طرف مائگریشن، اگر ود ان دا کنٹری جب مائگریشن کی جائے رورل اربن یا رولر ایریاز میں تو اس کو ہم انٹرنل مائگریشن کہتے ہیں۔ جب ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کی طرف مائگریشن کی جائے، موومنٹ کی جائے، تو اس کو ہم ایکسٹرنل مائگریشن کہتے ہیں۔
وٹ ایور دا کاز، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، از ڈیفائنڈ ایز دا ایکسٹرنل مائگریشن ایسوسیٹیڈ ود ایکسٹرنل مائگریشن آر ٹو ٹرمز، امیگریشن اور مائگریشن۔ تو اس کو ایکسٹرنل جو مائگریشن ہوتی ہے اس کو امیگریشن بھی کہہ سکتے ہیں، مائگریشن، کیونکہ جب ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کی طرف بندہ موو کرتا ہے تو اس کو پاسپورٹ بھی چاہیے، اس کو ویزا بھی چاہیے، اور وہ ویزا لے کے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کی طرف موو کرتا ہے، تو دس از کالڈ دا امیگریشن، وی کین آلسو سے دیٹ اٹ از کالڈ دا امیگریشن۔ تو ود ان دا کنٹری جب موو کرتا ہے کوئی بندہ، لائک کہ اسلام آباد سے کراچی موو کرتا ہے، یا کوئی بھی ولیج ایریا سے وہاں سے کراچی یا اسلام آباد موو کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کو ویزا کی پرمیشن نہیں ہوتی، اس کو ہم امیگریشن، وی کانٹ بی say that the immigration it is called the domestic migration۔ اب دیکھیں ڈسٹنکشن بٹوین امیگریشن اینڈ مائگریشن، ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دا ٹرم immigration means the movement of people from one particular area of a country to another area of the country، اس کو ہم امیگریشن کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ وہاں پہ ویزا جو ہے وہ لگتا ہے۔ where those new immigrant will be called the immigrants، اور جو لوگ وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریشن کر لیتے ہیں ان کو ہم immigrants کہتے ہیں۔ A foreigner entering a Pakistan will be called the immigrants in Pakistan، whereas the Pakistani living Pakistan will be called immigrants from Pakistan۔ جو فارن کے لوگ ایمبیسڈر ہیں یا مختلف لوگ جو پاکستان میں آ کے ورکنگ کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو امیگرینٹس ہیں یہ انٹرنگ ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور جو پاکستان سے مختلف سفیر ہیں یا لوگ جا کے باہر جاب کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ امیگرینٹ فرام پاکستان۔ اینڈ سیم پاکستانی گوئنگ دبئی ول بی کال دا امیگرینٹس ان دبئی۔ تو اگر پاکستان سے کوئی بندہ باہر جاتا ہے دبئی کی طرف، یو اے ای میں جاتا ہے، تو وہ امیگرینٹس ان دبئی ہو جائے گا، وہ ہے وہ امیگرینٹ فرام پاکستان۔ The following illustration will be helping clearly concept that from Pakistan immigrant Mr. Hameen a Pakistani اور immigrant to دبئی۔ پاکستان سے وہ مسٹر امین جو ہے وہ دبئی کی طرف جب موو کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ امیگرینٹ فرام پاکستان، تو امیگرینٹ ٹو دبئی۔ پاکستان سے نکل کے وہ کہاں جا رہا ہے؟ دبئی۔ دس از کالڈ دا ایکسٹرنل مائگریشن۔ Political migrations take place when the individuals are driven from one piece of land to another, or attracted politically toward the certain areas. The migration of about the 3 million Afghan refugees during the early 1980s, the migration of Muslims from East Punjab to West Punjab, that of Sikhs and Hindus from West Punjab to East Punjab. Other examples of political migration may be shifting the Palestinians from their homeland to refugee camps, that is Jews from Russia to Israel۔ تو یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل مائگریشن کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ کوئی بھی کنٹری کے اندر وار کی سچویشن ہو جائے اور وہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈ رہنا بہت ٹف ہو جائے، ٹو مچ، تو وہاں سے لوگ جو ہے مائگریٹ کرتے ہیں، جس طرح کہ پاکستان افغانستان سے جب 1980 کی وار ہوئی اور 2000 جب 10 یہ 2009-11 کے بعد جو امریکہ نے وار، امریکہ اور افغانستان کی وار ہوئی تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مائگریٹ ہو گئے فرام افغانستان ٹو پاکستان۔ اس کی یہ بھی ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ 1947 میں جب ایسٹ ایشیا ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ریجن لائک پاکستان اینڈ انڈیا، تو بہت سارے لوگوں نے پولیٹیکلی ایفیلیشن کی وجہ سے انڈیا سے موو کیا ٹوارڈ پاکستان، اینڈ سم پیپل فرام پاکستان موو ٹوارڈ انڈیا۔ تو دس ٹائپ آف مائگریشن از کالڈ دا پولیٹیکل مائگریشن۔ اس کو ہم پولیٹیکل مائگریشن کے زمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوشل مائگریشن۔ When the dominant countries try to impose its value and belief on the subservient community on the basis of their religious, political, race، تو اس کو ہم سوشل یا پولیٹیکل جس طرح کہ آج کل دیکھیں کہ یورپین کنٹریز کے اندر پیس، ایتھنک، ریس وغیرہ کی وجہ سے لوگ جو ہے سوشلی بہت اپنے آپ کو ویل ایڈجسٹ فیل کرتے ہیں، اور یہ لیکن مائگریٹ فرام different entire country toward the USA۔ So these
type of migration are called the social migration. Social migration when the dominate جو communities ہوتی ہیں وہ ان کے ویلیو اور beliefs کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ مائگریٹ کرتے ہیں from one person to one place to another. اکنامک مائگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ according to Todero 1976 a model given by the Todero in the development economics Pakistan people migrate primarily for economic reasons. جب ان کو ایک جگہ پہ اچھی جاب فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہائی جاب کے لیے فرام رورل ٹو اربن ایریاز ون ایریا ٹو اندر ایریا. This type of migration is called the economic migration. Although the migration may be any type, all the migration studies, both the descriptive and econometric, shows that the main purpose of migration is economic improvement. The migration from rural to urban areas is vertical, take place mainly on the economic ground. Similarly, the people move from one country to another mainly to improve their economy. لوگ مائگریشن بیسکلی کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی اکنامک جو کنڈیشنز ہیں ان کی امپروو کر سکیں فار گیٹنگ دیئر ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ فار گیٹنگ دیئر جابس. دس از کال دا اکنامک مائگریشن. ہاریزونٹل اور ورٹیکل مائگریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں when a people move from rural area to rural area is called and from urban to urban area, تو اس طرح کی جو مائگریشن ہوتی ہے اس کو ہاریزونٹل مائگریشن کہتے ہیں کہ جب ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر مثلا اسلام آباد سے کوئی لاہور چلا جائے یا پھر اسلام آباد سے کراچی چلا جائے. دس ٹائپ آف مائگریشن از آلسو کالڈ دا ہاریزونٹل اور ولیج ٹو ولیج ایریا کے ایک کے پی کے ولیج سے وہ پنجاب کے کسی ولیج میں چلا جائے تو ولیج ٹو ولیج جو مائگریشن ہوتی ہے اس کو بھی ہاریزونٹل مائگریشن کہتے ہیں. Vertical migration کیا ہوتی ہے dear students? When a people move from rural area to urban area or from developing countries to more developed countries is called the vertical. جب لوگ rural area سے urban کی طرف جائیں یا developing country سے more developed country کی طرف جائیں, this is type of migration is called the vertical migration. Underlying reason for this type of movement is economic incentives and monetary rewards. According to the Borloo 1969, the labor tend to move spontaneously through the continuum of the social and economic change from less developed to more developed, from rural agriculture on underdeveloped tradition to urban industrial development. تو یہ ٹوڈیرو نے ایک کنسیپٹ دیا تھا. ٹوڈیرو اکارڈنگ ٹو ٹوڈیرو اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ کنٹریز جب جو ہے ورٹیکل مائگریشن میں ان کے رولر سے اربن یا اربن سے رولر اور ایگریکلچر سے ماڈرن جو ٹریڈیشنل سیکٹر سے ماڈرن اربن سیکٹر انڈسٹریلائز کی طرف ڈیولپ کی طرف جب ان کی موومنٹ ہوتی ہے دس ٹائپ آف مائگریشن از کال دا ورٹیکل مائگریشن. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم برین ڈرین کی بات کرتے ہیں کہ برین ڈرین کیا ہوتا ہے. جس طرح مائگریشن کی یا امیگرینٹس کی ہم بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ ایجوکیٹڈ اور نان ایجوکیٹڈ ٹائپ آف پیپل انوالو ان دس سینیریو نا. وہ ویئر لارج نمبر آف اوور پاکستانیز آر گوئنگ ٹو ورڈ دا یو ایس اے KSA Kingdom of Saudi Arabia and UAE and other regions. But if we can say that the brain drain, this is the different concept as compared to the migration or immigrants. Sometimes the trained and skilled manpower of the country move to another country in order to bearing a direct benefit to themselves and their families and indirect to their countries in shape of the foreign exchange. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں جب ایک کنٹری میں وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ ہنر سیکھتے ہیں اسکلڈ ہوتے ہیں اور پھر وہ گیٹنگ دیئر جاب فار ہائر جاب کے لیے وہ موو کر جاتے ہیں فرام ون کنٹری ٹو اندر. دس ٹائپ آف we can say that this is called the brain drain. But this also has a negative effect on the institutions of a country they live. This type of migration is called the brain drain. Brain drain has a negative effect on economic development because the country lost their skill and trained manpower that hardly sufficient to run its enterprise. تو اس طرح کی جو مائگریشن ہوتی ہے this is the bad full for the country because
most of the people who get a highly education and government consume a large number of resources on this person for their skills and training. So after training, they move from migrate from one country to another. This type of migration is called the brain drain, and this is the main topic of our study. Labor immigration. अब देखें labor immigration against brain drain. Labor immigration is the movement of unskilled and semi-skilled manpower to other countries. It both positive or negative effect on the country for exporting the country. The phenomena of the labor immigration in Pakistan is occurred 1970s and 80s and their construction industry. तो ब्रांड रैंड का मतलब ये भी है कि एक बंदा है जो पाकिस्तान के अंदर एमबीबीएस करता है डॉक्टरेट आफ्टर डॉक्टरेट they he is not able to getting a job or wo is migrate from Pakistan to any other country like Canada or Australia and some other where. So this type of migration is called the brain drain. और लेबर इमिग्रेशन का मतलब कि वो लेबर जो अनस्किल्ड होते हैं जिनके पास इतनी स्किल नहीं होती है उनको गवर्नमेंट ने अपना कंजम्पशन नहीं की होती है दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड द लेबर इमिग्रेशन रिटर्निंग माइग्रेशन यानी रिटर्निंग का मतलब आफ्टर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब मिलती है पीपल्स को और उसके बाद वो वापस टर्न टुवर्ड देयर कंट्री इज कॉल्ड द रिटर्निंग इमिग्रेंट्स a term recently used in Pakistan returning migrants. This term is used for those who having completed their job contract are coming back to the Pakistan where returning because of the country they migrate to almost completed their project or trained their indigenous labor force and also getting a manpower on the low wages from other countries रिटर्न माइग्रेशन दिया तो इसकी मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट जब भी कोई ऐसा बंदा जो स्किल्ड हो और वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ माइग्रेट करे और आफ्टर completing their contract they will move he will move toward their own country this is called the returning migration इसकी एग्जांपल पाकिस्तान में देखें तो लास्ट टाइम हमारा जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था वो माइग्रेट करके आया था वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान में और आफ्टर completing their job contract is job contract he move back to their own country तो इस तरह की जो माइग्रेशन होती है उसको रिटर्निंग माइग्रेशन कहते हैं कि आफ्टर द जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिस पर्सन मूव टुवर्ड द नेबर कंट्री और इससे यानी मदर लैंड की तरफ जो मूव कर जाता है दिस कॉल्ड द रिटर्निंग माइग्रेशन पाकिस्तान में जो माइग्रेशन का पैटर्न है वो इसी तरह का कुछ सेम ही है in order to present the Pakistani migration pattern, we divide our discussion into the two parts, namely the internal migration and external migration. तो इंटरनल जो पाकिस्तान के अंदर माइग्रेशन होती है एज मेंशन अर्ली देयर विल बी फोर पैटर्न ऑफ इंटरनल माइग्रेशन चार पैटर्न जो हैं वो इंटरनेशनल माइग्रेशन पाकिस्तान में इंटरनेशनल इंटरनल माइग्रेशन के हैं एक तो रूरल टू अर्बन अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल यानी एक पंजाब के एक गांव से केपी के एक गांव में जाना रूरल टू रूरल पंजाब के एक गांव से उठ के लाहौर चले जाना रूरल टू अर्बन लाहौर से अगर मूव कर देना टू वार्ड द कराची अर्बन टू अर्बन और कराची से मूव करके आप जब सिंध की तरफ आ जाएं तो अर्बन टू रूरल माइग्रेशन दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड द इंटरनल माइग्रेशन पैटर्न ऑफ पाकिस्तान इस तरह ये पाकिस्तान का है तो अब ब्रेन ड्रेन का इफेक्ट क्या होता है अब देखिए जब ब्रेन ड्रेन का इफेक्ट जो इफेक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफेक्ट जो होता है ब्रेन ड्रेन का स्किल्स तो जो आपके पास पर्सन होते हैं जो स्किल आप प्रोवाइड करते हैं उनको मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में आफ्टर दे गेटिंग अ स्किल they move from one country to another this is also a loss for the person because skilled person are not available in this country because large number of the skilled person going toward abroad तो इसकी वजह से जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम होता है वो आपकी जब आपका लेबर जो ह्यूमन कैपिटल होगा वो एजुकेटेड और स्किल्ड पर्सन नहीं होगा विच इज़ वेरी बैड इफेक्ट फॉर द कंट्री experience experienced person is also migrate from one country to another country अगर वो एक्सपीरियंस होगा और वो मूव कर जाएगा इस कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ तो
اب وہ جو ہے ایک ایکسپیرینس بندہ جتنا ہی ایفیشینٹلی کام کر سکتا ہے ان ایکسپیرینس ایسا نہیں کر سکتا. یہ بھی بیڈ امپیکٹ کرے گا پاکستان یا کسی ملک کی اکانومی کے اوپر. تھرڈ ون از دا جی ڈی پی. جب دیکھیں جی ڈی پی کے اندر جو ہے دیر آر تھری سیکٹر انوالو ان جی ڈی پی. ون از دا ایگریکلچر سیکٹر, انڈسٹریل سیکٹر اینڈ سروسز سیکٹر. اگر سروسز سیکٹر کے اندر ایجوکیٹڈ لیبر نہیں ہوگا, پڑھا لکھا لیبر نہیں ہوگا, اسکل لیبر نہیں ہوگا, تو وہ جی ڈی پی کے اندر اس کی جو گروتھ ہے کنٹری کی وہ نہیں ہو سکے گی, کیونکہ اسکل لیبر ورک ڈو اے بیٹر ورک ایز کمپیئر ٹو ان اسکل لیبر. اور لاسٹ ون از دا انٹلیکٹ. تو یہ بھی اس کا بھی پرابلم ہوتا ہے. تو دیز آر آلسو ہیز اے نیگیٹو افیکٹ آن دا برین ڈرین آف دا. Thank you so much for listening my video. I hope that this video is very beneficial for you. Thank you and Allah Hafiz. And